بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 40واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق بخالت کی سزا سے۔ بخالت کی سزا، باب عقوبتی البخل، باب عقوبتی البخل، بخالت کنجوسی کی سزا کا بیان، کنجوسی کی سزا کا بیان۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے اور اس چیز سے آپ واقف ہیں کہ بخالت ایک مذموم صفت ہے، ایک مذموم صفت ہے جس سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور جس طرح بخالت کا نقصان دنیاوی ہوتا ہے اسی طرح کیا ہے اخروی بھی ہوتا ہے کہ آدمی بخالت کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے کیا ہے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی سزا دے گا، یہاں تک کہ بخالت کی وجہ سے آدمی واجبات کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، واجبات اور فرائض کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا اور اتنا مال دیا ہے کہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر آدمی بخیل ہوتا ہے یا بخالت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو بسا اوقات بخالت اس آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی کیا ہے نہ نکالے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے سزا کی بخالت کے حوالے سے جو نصوص بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو نص ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور کن چیزوں میں کرتے ہیں، ان چیزوں میں کرتے ہیں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہیں، بیما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں نوازا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخیلی کرنا اللہ کے فضل میں سے اور اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مال میں بخیلی کرنا وہ ان کے لیے کیا ہے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بل ہوا شر لہم، بلکہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مال میں بخالت کرنا یہ کیا ہے شر کا باعث ہے، اور یہ ایسی برائی ہے جس کا انجام کیا ہے دنیا اور آخرت میں بھی بھگتنا کیا ہے پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت میں بیان فرمایا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پہ شر کو بیان کیا جا رہا ہے، اوپر جو ذکر ہوا کہ بل ہوا شر لہم، کہ یہ بخالت ان کے لیے شر کا باعث ہے اور شر کا سبب ہے، کیسے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے انہیں طوق پہنائے گا، کس چیز کا طوق؟ ما بخلوا بہی، اس چیز کا جس میں انہوں نے کیا کیا ہے بخیلی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے حقوق و واجبات کی ادائیگی کیا ہے نہیں کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے نہیں کی ہے، یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی گردنوں میں طوق ڈالے گا، اور کس چیز کا طوق ہوگا؟ اس چیز کا طوق بنایا جائے گا جس چیز میں ان لوگوں نے کیا ہے بخیلی کیا ہے کی ہوگی۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ،
کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال دیا ہے اور وہ آدمی کیا ہے اس مال سے زکوٰۃ کیا ہے نہیں نکالتا ہے، تو اس مال کو اللہ رب العالمین دن قیامت مثل له به یوم القیامت شجاعا اقرا، مثل له به یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے مال کو دن قیامت میں گنجے سانپ کی شکل عطا کر دے گا، گنجے سانپ کی شکل عطا کر دے گا، اور وہ مال جس میں سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا گنجے سانپ کی شکل عطا کر کے کہاں ڈال دے گا؟ اس آدمی کی گردن میں کیا ہے ڈال دے گا، اور وہ سانپ کیا کہے گا؟ انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں کیا ہے تمہارا خزانہ ہوں۔ اس حدیث میں مزید یہ آتا ہے کہ اتنا خطرناک سانپ ہوگا جو انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ کیسے بنایا جائے گا؟ اسی مال کا جس مال سے وہ کیا ہے زکوٰۃ کیا ہے، یا جس مال کا وہ زکوٰۃ کیا ہے نہیں نکالتا تھا۔ حدیث میں آتا لہو زبیبتان، ایسا خطرناک سانپ ہوگا جس کے کیا ہے دونوں آنکھوں پہ دو کیا ہے سیاہ دھبے ہوں گے، سیاہ دھبے ہوں گے، اور وہ سانپ کیا اس آدمی کے گلپھڑے کو کیا ہے پکڑے گا، اور گلپھڑا پکڑ کے یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں کیا ہے تمہارا خزانہ ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں حدیث میں جو آیا کہ شجاعا اقرا، معمولی سانپ نہیں ہوگا، یہ عام سانپ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے ایسا سانپ ہوگا جس کے بال کیا ہے جھڑ گئے ہوں گے۔ اقرا اسی کو کہتے ہیں نا گنجا۔ گنجا سانپ کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ سانپ کیا پورے طور پہ زہر سے کیا ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے پورا، اور وہ سانپ جب بہت ہی کیا قدیم اور پرانا ہو جاتا ہے تو زہر کی وجہ سے اس کے بال کیا گر جاتے ہیں، تب جا کے کیا ہے وہ گنجا ہوتا ہے۔ خیر، تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے گلے میں توق ڈال دے گا، اور توق یعنی انہی کے مالوں کا توق کیا ہے بنایا اللہ رب العالمین بنائے گا، ما بخلوا به جس چیز میں وہ بخیلی کیا کرتے تھے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو نصوص بیان کیے ہیں ان کا تعلق احادیث سے ہے کہ اسی معنی کی، یعنی جو آیت اوپر گزری ہے اسی معنی کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لا توعی فیوعی اللہ علیک، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا توعی فیوعی اللہ علیک، کہ اے اسماء آپ جب مال دیا کرو غریبوں کو، فقیروں کو، یا کہ خرچ کیا کرو تو اس کو شمار کر کے کہ خرچ مت کرو، شمار کر کے کیا ہے خرچ مت کرو، گن کر کیا ہے خرچ کیا ہے نہ کرو۔ اگر آپ بھی گن کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی جب دے گا تو کیسے دے گا؟ گن کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ کیا ہے دونوں ہاتھ سے خرچ کرو گے یا آپ کریں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین بھی کیا ہے اپنے خزانے کا دہانہ تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ کھول دے گا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا توعی لا تحصی کے معنی میں، لا توعی کس کے معنی میں؟ احصا کرنا، شمار کرنا، گننے کے معنی میں۔ لا توعی فیوعی اللہ علیک، کہ اے عائشہ آپ جب خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو آپ نہ گنا کرو، اگر آپ گن کر خرچ کرو گی تو اللہ رب العالمین بھی جب دے گا تو کیسے دے گا؟ گن کر دے گا، شمار کر کے دے گا۔ یہ پوری حدیث اگر آپ پڑھیں، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی مال الا ما ادخل الزبیر فاتصدق۔ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ حضرت اسماء آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال نہیں ہے سوائے اس مال کے جو زبیر کا کیا ہے میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ زبیر ان کے شوہر تھے۔ زبیر کون تھے؟ ان کے شوہر تھے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کیا میں زبیر یعنی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کے رکھے ہوئے مال سے جو میرے پاس بطور امانت ہے میں اللہ کے راستے میں دے سکتی ہوں، صدقہ کر سکتی ہوں؟ اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا
کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم تصدقی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کو؟ تصدقی، کیا اسما آپ صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، ولا تعی فیوعى علیک، اور آپ کیا ہے گن گن کے مت خرچ کرو، 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ، یعنی اللہ کے راستے میں دینا ہے تو خوب دو۔ کیا مطلب ہے کہ دینا ہے تو خوب دو۔ اگر اللہ کے راستے میں آپ خوب دیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کیا دے گا؟ خوب دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر گن گن کے کیا ہے، شمار کر کے کیا ہے، کنجوسی اور بخیلی کے اگر آپ کریں گی تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو کیا ہے اسی طرح کیا ہے مال میں کیا ہے کمی کیا ہے کر دے گا۔ خیر، یہ حدیث کیا ہے مکمل کیا ہے اس طرح ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیا، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے عامل کو اس کے عمل کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عامل کو اس کے عمل کے مطابق کیا ہے ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کثرت سے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے آپ کو کثرت سے دے گا، اگر کیا ہے آپ کنجوسی کے ساتھ خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی اعتبار سے کیا ہے نوازے گا۔ خیر، اس حدیث کے اندر کیا ہے صدقہ اور خیرات کرنے پر کیا ہے ابھارا گیا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور کیا ہے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مال ختم ہونے کے ڈر سے کیا ہے صدقہ نہیں نکالتے، جو مال ختم ہونے کے ڈر سے کیا ہے صدقہ نہیں نکالتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ نہ دینا یہ مال کے ختم ہونے کا، یا یہ کہیں کہ مال کے برباد ہونے کا کیا ہے ذریعہ بھی۔ اور آدمی اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کے مال میں کیا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے، مال میں کیا ہے برکت ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دینے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جب کمی واقع نہیں ہوتی تو مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے صدقہ دینے سے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے بخالت کی سزا کے ضمن میں ایک اور اسی معنی کی حدیث بیان کی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ارضخی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارضخی۔ ارضخی کا معنی کیا ہے؟ انفقی۔ ارضخی کس معنی میں؟ رضخ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے، جن لوگوں نے سنن ابو داؤد پڑھا ہے، یہ لفظ گزرا ہے کہ الرضخ عند الفصال، الرضخ عند الفصال، کہ آدمی جب یا ہے کہ کوئی عورت کیا ہے دودھ چھڑائے، یا ہے کہ کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے اور جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو اس موقع سے کیا کچھ اس کو دیا جائے۔ الرضخ کا جو معنی ہوتا ہے العطا کے معنی ہوتا ہے، العطاء الیسیر، العطاء یسیر، کہ تھوڑی مقدار میں کسی آدمی کو کچھ دینا۔ خیر، کہ اسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارضخی، کہ اے اسماء آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفقی تصدقی، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یرضخ لک، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے آپ کو دے گا۔ ارضخی یرضخ لک، اگر آپ دو گی تو اللہ دے گا، اگر آپ نہیں دو گی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے نہیں دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا ہے دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ خیر، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر کیا ہے موجود ہے، اور اس مکمل حدیث کی طرف میں نے ابھی کچھ دیر قبل کیا ہے اشارہ کیا تھا۔ اس حدیث سے بھی نہ دینے والے کی کیا ہے سزا کیا ہے معلوم ہوتی ہے، کہ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کیا ہے نہ دینے والے کو اپنی نعمت سے نوازتا کیا ہے نہیں ہے، یا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے دیتا کیا ہے نہیں ہے۔ آپ دیں گے تو اللہ بھی دے گا، اگر آپ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے دینا بند کر دے گا۔ اور یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے ارضخی یرضخ لک، اس کا معنی کیا ہے وسعی، کیا ہے وسعی یوسع لک، کہ اگر آپ کیا ہے دینے میں وسعت کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے آپ کو دینے میں کیا ہے وسعت کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ آخری جو حدیث مصنف رحمہ اللہ نے باب عقوبتی البخل کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ فرشتے کیا ہے دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے کیا ہے دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مکمل حدیث آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر صبح کو کہ بندے جب صبح کرتے ہیں تو ہر صبح کو دو فرشتے کیا ہے اترتے ہیں، دو فرشتے کیا ہے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے میں سے پہلا فرشتہ یا ایک فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے کیا ہے مزید کیا ہے عطا کر، اسے کیا ہے مزید کیا ہے عطا کر، یعنی اس کا نعم البدل کیا ہے عطا فرما دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ ممسک کے مال کو کیا کر دے تہو بالا کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ تو فرشتے کیا دینے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور نہ دینے والوں کے حق میں کیا ہے بد دعائیں کیا ہے کی جاتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی کیا ہے دینے کی فضیلت اور نہ دینے کی کیا ہے یا کہ بخالت کی کیا ہے مذمت کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ جو صحیح راستے ہیں، جائز راستے ہیں، جن راستوں میں خرچ کیا جائے گا وہ یہ کہ آدمی کیا ہے اطاعت و بندگی کے راستے میں کیا ہے خرچ کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے معاملے میں خرچ کرے، طاعات کے معاملے میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ کیا ہے خرچ کرے۔ بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کیا اپنے بال بچوں پہ بھی کیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو وہ کیا ہے صدقہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کھاؤ اپنے بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو سو کیا ہے اپنی بیوی کو کیا ہے پہناؤ۔ تو ان چیزوں پہ بال بچوں پہ اہل و عیال پہ کیا ہے خرچ کیا ہے ہونا چاہیے، اور بخیلی کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ضیوف کا جو معاملہ ہے، اسی طرح کیا ہے ضیوف کا جو معاملہ ہے، مہمانوں کا جو معاملہ ہے، مہمانوں کا بھی حق ہوتا ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اگر ہمارے گھر آپ کے گھر اگر مہمانان آتے ہیں تو ہم ان کی ضیافت کریں اور اچھی ضیافت کریں، بخیلی سے کام نہ لے کے اپنا گھر چھوڑ کے کیا ہے فرار ہو جائیں، گھر چھوڑ کے کیا ہے بھاگ جائیں، یا کہ اچھا کھانا کیا ہے پیش کیا ہے نہ کریں۔ نبیوں کی کیا ہے صفت رہی ہے مہمان نوازی۔ اسی طرح جو دوسرے کیا ہے نفلی امور ہیں، ان امور میں بھی کیا ہے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، واجبات میں بھی اور کیا ہے مندوبات میں بھی ہمیں اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے، اور بخیلی سے کیا ہے ہمیں رکنا چاہیے، بخیلی سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بخیلی کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کیا ہے بخیلی کی وجہ سے کیا ہے ہمیں کیا ہے سزا دے گا۔ اور بخیلی کا معنی بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ بخیلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے آپ کیا وہاں پہ خرچ نہ کریں، اسی کا نام کیا ہے بخیلی ہے یا بخالت ہے، اور جہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اسراف ہے، یہ کیا ہے اسراف ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سخی اور فیاض بنائے، اور بخالت جیسی مذموم صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔